حضور کی سے دور رہ کر ہجر میں وقت گزارا ہے، بہت جلد اب یہ ہجر، یہ وصل، یہ وصال میں تبدیل ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور موت مومن کے لیے تحفہ ہے، آزادی کا پروانہ ہے۔ جب تک مومن زندہ رہتا ہے وہ قید خانے کی طرح ہے، جیسے قید میں انسان بند ہوتا ہے اس طرح، اور جب موت آتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور موت آنے کے بعد سرکار کی قبر میں زیارت ہوتی ہے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے جو اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہماری یہ محفل پاک حضور خواجہ خواجگاں معین بے کساں، معین ملت والدین، سلطان العارفین، سلطان العاشقین، برہان الواصلین، آفتاب جہاں، قطب دوران، غوث زمان، حضور سیدی و مرشدی حبیبی و محبوبی حضرت خواجہ حسن معین الدین چشتی ثم اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کے حوالے سے منسوب ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی حضور خواجہ خواجگاہ کی نسبت سے یہ جو محفل سجی ہے، اللہ پاک حضور خواجہ صاحب کی نگاہ کرم نصیب فرمائے۔ تو آئیے حضور خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار پیش کرتے ہیں تاکہ حضور خواجہ سرکار کی نگاہ کرم ہماری طرف ہو جائے۔ تو سارے حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر، واجب الاحترام عزیز بزرگ و دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے
قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر خالق دو جہاں، خالق ارض و سما رب العالمین نے ارشاد فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کر اس کی جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، اتباع کر اس کی جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد حضور نبی پاک اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، اور جو حضور کی اور اصحاب محمد کی پیروی کرے، اتباع کرے، اسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں ہر وہ شخص جس نے صحیح معنوں میں سچائی، امانت داری، دیانت داری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا، جو بندہ بھی اس کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، تو اللہ اس اتباع اور پیروی کی برکت سے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، وہ کامیاب ہوگا، وہ کامران ہوگا۔ اور انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک ہستی حضور خواجہ خواجگاہ معین بے کساں، معین ملت و الدین، سلطان الہند، نائب رسول، عطائے رسول، ہند الولی، خواجہ بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ تو آج مختصر وقت میں چند اقوال، چند ارشادات، چند فرامین حضرت خواجہ خواجگاہ کے پیش کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کیا ہیں۔ ارے جب خواجہ اتنے پیارے ہیں تو ان کی تعلیمات بھی پیاری ہی ہوگی۔ میرے خواجہ خواجگاہ فرماتے ہیں لوگ قرب خدا بندی سے بہرہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ نماز کی پابندی نہ کریں۔ لوگ اللہ کے قرب کی نعمت سے اس وقت تک آشنا نہیں ہو سکتے جب تک نماز کی پابندی نہ کریں، جب تک نماز کی پابندی نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کیونکہ یہی نماز مومن کی معراج ہے، یہی نماز الصلاۃ معراج المومنین، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں ایک مدت تک کعبے کا طواف کرتا رہا، جب حق تک پہنچ گیا تو پھر کعبہ میرا طواف کرنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ قرب خدا بندی کی نعمت اسے ملے گی جو نماز کی پابندی کرے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، عرش سے نور چلا تو حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک پہنچا، اور تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک مدت تک میں کعبہ کا طواف کرتا رہا، لیکن جب عبادت کے ذریعے سے میں حق تک پہنچ گیا، پھر مقام مجھے کیا ملا؟ پہلے میں کعبہ کا طواف کرتا تھا، جب حق مجھے مل گیا تو پھر کعبہ میرا طواف کرنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ اولیاء کی شان ہے، یہ صوفیاء کی شان ہے،
یہ عارفوں کی شان ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ دوستوں محبوب بندوں کی یہ شان ہے۔ اللہ 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 کہ جب وہ مقام قرب خاص میں پہنچتے ہیں تو پھر اللہ کی ہر مخلوق ان کی ثنا بیان کرتی ہے۔ ایک اور مقام پر خواجہ اجمیری دلیل العارفین میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں درویشی اس بات کا نام ہے جو آئے اسے محروم نہ کیا جائے۔ آج جو لوگ درویش بنے بیٹھے ہیں، آج صرف لوگوں کی جیبوں کو صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ لباسیں اوڑھ کے بیٹھے ہیں۔ اصل درویشی کیا ہے؟ جو خواجہ اجمیری کی، جو حضرت بابا فرید کی درویشی ہے، جو حضرت محبوب الہی کی درویشی ہے، مجدد الفسانی کی، بہاؤالدین زکریا ملتانی کی، لال شہباز قلندر کی، عبداللہ شاہ غادی کی جو درویشی ہے۔ درویشی کس چیز کا نام ہے؟ درویشی کس چیز کا نام ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو آئے اسے محروم نہ کیا جائے، اگر بھوکا آئے تو اسے کھانا کھلایا جائے، اگر پیاسا آئے تو پانی پلایا جائے، اگر کوئی ننگا آئے تو اسے اچھا لباس پہنایا جائے۔ اسے کیا کیا جائے؟ اچھا لباس پہنایا جائے۔ یہ خواجہ اجمیری کی تعلیمات ہیں، اور آپ کا جو ہے وہ مشن بھی یہی تھا، آپ کا طرز عمل بھی اور آپ کی سیرت بھی یہی تھی کہ آپ کے آستانے سے ہزاروں لوگ روزانہ جو ہے وہ لنگر کھاتے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ہزاروں لوگ آپ کے آستانے سے دسترخوان پہ لنگر کھا رہے تھے، اور باہر سے ایک شخص آیا، اس نے آ کے دیکھا، اس نے کہا اتنی بڑی خانقاہ، اتنے سارے لوگوں کو کھلانے والا کتنا مالدار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا وہ ہے کون جو اتنے سارے لوگوں کو جو ہے وہ صبح شام کھانا کھلاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ دیکھو گدڑی پہنے بیٹھا ہے، جو پانی میں روٹیاں بوسیدہ بھگو کے کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آنے والوں کو تازہ روٹی، تازہ سالن کھلایا جا رہا ہے، لیکن حضور خواجہ صاحب خود بوسیدہ کئی دنوں کی روٹیاں پانی میں جو ہے وہ ان کو نرم کر کے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت خواجہ خواجگاں کی بارگاہ ایسی تھی، آپ کے پاس جس طرح کا کوئی سوال کرنے والا آتا محروم نہ جاتا تھا۔ بھوکا آتا تھا کھانا ملتا تھا، پیاسا آتا تھا پانی ملتا تھا، روحانی غذا لینے والا آتا تھا روحانی غذا ملتی تھی، پیٹ کا بھوکا آتا تھا بھوک پیا، پیٹ کی بھوک اس کی مٹائی جاتی تھی، سرکش نفس والا آتا تھا اس کے نفس کی سرکشی کو ختم کیا جاتا تھا، رب سے دور آتا تھا اسے رب کے قریب کر دیا جاتا تھا، غافل آتا تھا اسے ذاکر بنا دیا جاتا تھا، گنہگار آتا تھا اسے عابد بنا دیا جاتا تھا، فاسق آتا تھا اسے شریعت مصطفیٰ کا پابند بنا دیا جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گزرا۔ تیسرا آپ کا فرمان سنیے اور اپنے سینوں میں نور ایمان کو تازہ کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو تین چیزوں کو پسند کرے۔ مومن کون ہے؟ جو تین چیزوں کو پسند کرے۔ نمبر ایک فقیری کو پسند کرے، نمبر دو بیماری کو پسند کرے، نمبر تین موت کو پسند کرے۔ کیا کرے؟ موت کو پسند کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں جو ان چیزوں کو دوست رکھتا ہے خدا تعالی اور اس کے فرشتے اسے دوست رکھتے ہیں، اور اس کے بدلے اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور آج ہم ان تینوں چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مالدار ہو فقیر نہ ہو، ہم کہتے ہیں صحت مند ہو بیمار نہ ہو، اور ہم کہتے ہیں زندہ رہے موت نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ اجمیری کہتے ہیں اللہ کے فرشتے اور اللہ رب العزت جو ان تین چیزوں کو پسند کرے، اللہ اور اللہ کے فرشتے ایسے آدمی کو دوست بنا لیتے ہیں، اور ایسا آدمی مر جائے تو بدلے میں اللہ آنکھیں ٹھنڈی کر دینے والی جنت عطا فرمائے۔
کیا چیز؟ فقیری۔ اللہ اللہ اللہ، مل جائے شکر ادا کرے، نہ ملے تب بھی شکر ادا کرے۔ دے دے اللہ تو بانٹ کے کھائے، نہ ملے تو اللہ کا شکوہ نہ کرے، عبادت میں کمی نہ لائے، نمازیں نہ چھوڑے، عبادت تسبیحات میں کمزوری نہ لائے، بلکہ اللہ کی خوب جم کے عبادت کرے۔ اور بدلہ کیا ملے گا؟ اور تیسری چیز ہے موت۔ مومن کے لیے موت تو یوں سمجھے کہ یہ ایک ایسا پل ہے جو محبوب کے قدموں تک پہنچاتا ہے۔ حضرت بلال کو دیکھو نا، وقت آخر ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آپ کی اہلیہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میری جدائی پر رو رہی ہو اور میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ ادھر میری آنکھیں بند ہوں گی، ادھر پوچھا ہے مصطفیٰ میں دیدار مصطفیٰ بھی حضور کے اصحاب کے کوچے میں جا پہنچوں گا، میں حضور کے اصحاب سے جا ملوں گا۔ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ جو میں نے حضور کی سے دور رہ کر ہجر میں وقت گزارا ہے، بہت جلد اب یہ ہجر، یہ وصل، یہ وصال میں تبدیل ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور موت مومن کے لیے تحفہ ہے، آزادی کا پروانہ ہے۔ جب تک مومن زندہ رہتا ہے وہ قید خانے کی طرح ہے، جیسے قید میں انسان بند ہوتا ہے اس طرح، اور جب موت آتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور موت آنے کے بعد سرکار کی قبر میں زیارت ہوتی ہے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے جو اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا میں 3 شخص بہتر ہیں۔ کتنے شخص بہتر ہیں؟ 3 شخص بہتر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1 وہ عالم جو اپنے علم سے بات کہے اور وہ جو حرص طمع سے دور رہے، تیسرا وہ عارف جو ہمیشہ دوست یعنی خدا کی توصیف بیان کرے۔ نمبر 1 وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق بات کہے، اور نمبر 2 وہ آدمی جو حرص اور طمع سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور تیسرا وہ عارف جو ہمیشہ دوست یعنی اللہ کی توصیف اور اس کی حمد بیان کرے۔ یہ 3 شخص بہتر ہیں لوگوں میں سے۔ یہ خواجہ اجمیری کی تعلیمات ہے۔ آج جو لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں اولیاء کرام کے پاس کیا جاتے ہو، یہ تعلیمات ہیں ان کی، ان تعلیمات کو لینے جاتے ہیں۔ بتائیے آج ہر آدمی کا تعلق کسی نہ کسی طمع، کسی نہ کسی مفاد ہے، اور حرص دنیا اس قدر ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ حضور خواجہ خواجگاہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دل میں علماء اور مشائخ کی محبت ہوتی ہے، 1000 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ جس دل میں علماء کی محبت ہو، اولیاء صوفیاء مشائخ کی محبت ہو، اللہ 1000 سال کی عبادت اس بندے کے لیے لکھ دیتا ہے جس کے دل میں اولیاء اور علماء کی محبت ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ اسی اسنا میں مر جائے تو اسے علماء کا درجہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ علماء سے محبت کرنے والا، صوفیاء سے، مشائخ سے محبت کرنے والا اگر مر جائے تو اللہ اسے صوفیاء کے درجے میں رکھے گا، علماء کے درجے میں رکھے گا، مشائخ کے درجے میں رکھے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں اور اس مقام کا نام علیین ہوتا ہے، مقام علیین، جہاں علماء رہتے، مشائخ رہتے۔ اللہ 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 اللہ۔
अल्लाह अकबर। तो उलमा से मोहब्बत कीजिए, मशाइख से मोहब्बत कीजिए, औलिया से मोहब्बत कीजिए और 1000 साल की इबादत अपने नामा अमाल में लिखवाइए। आज हमारी उम्रें क्या है, 50 साल, 60 साल, 70, 80 साल, इतनी जिंदा रह रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 1000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा सिर्फ उलमा का अदब। क्या? उलमा का अदब, मशाइख का अदब, औलिया का अदब अपने दिल में रखें। मर जाएंगे तो मौलवी अगर नहीं है तो अल्लाह उलमा के दर्जे में तुम्हें रखेगा और तुम्हें मकाम इल्लियीन में जो है वो दर्जा अता फरमाएगा। मेरे ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं सूरह फातिहा तमाम दर्दों और बीमारियों के लिए शिफा है। वजीफा भी ले लो आज ख्वाजा अजमेरी का। आप क्या फरमाते हैं? सूरह फातिहा तमाम दर्दों, तमाम बीमारियों के लिए शिफा है। जो बीमार किसी इलाज से दुरुस्त ना हो वो सुबह की नमाज के फर्ज और सुन्नतों के दरमियान 41 बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह फातिहा पढ़ के दम करे। ख्वाजा अजमेरी कहते हैं बीमारी है तो बीमारी दूर होगी, दर्द है तो दर्द दूर हो जाएगा। सुबह की नमाज सुन्नत पढ़े, सुन्नत पढ़ने के दरमियान फर्जों से पहले 41 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 41 बार पढ़ो। बीमारी है पढ़ के दम कर दो, किसी को दम कर दो, बीमार है उसको पिलाओ। बीमारी है तो बीमारी दूर होगी, दर्द है तो दर्द दूर होगा। जिस बीमारी के लिए पढ़ोगे अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा फरीद का दादा मुर्शिद कह रहा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुर्शिद कह रहा है, उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद कह रहा है, सुल्तानुल हिंद कह रहा है, बरे सगीर पाक व हिंद का बादशाह कह रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी बात भी ले लो और इसके बाद आखिरी बात होगी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आरिफों का बड़ा मकाम होता है, जब वो मकाम इरफान पर पहुंच जाते हैं तो तमाम दुनिया व माफिहा, जो कुछ दुनिया में है, अपनी 2 उंगलियों के दरमियान उसे देखते हैं। जिसको अल्लाह की मारिफत मिल जाए, अल्लाह की पहचान मिल जाए और जो अल्लाह की मारिफत का फैजान जिसको नसीब हो जाए, उसकी ये शान है कि दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है वो अपनी 2 उंगलियों के दरमियान देखता है। अरे ये तो आरिफ का ये हाल है, बताओ फिर नबी और रसूल की अजमत का आलम क्या होगा। और फिर नबी और रसूलों के जो सरदार है, नबी और रसूलों के जो रसूल है हजरत मोहम्मद मुस्तफा, फिर उनकी अजमत और शान का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। ख्वाजा अजमेरी सुल्तानुल हिंद मेरे गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं, आखिरी इरशाद आपका अर्ज कर रहा हूं, फिर हल्का जिक्र इंशाल्लाह सजाते हैं। मेरे ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं नमाज बंदों के लिए खुदा की अमानत है। खुदा नमाज बंदों के लिए क्या है? खुदा की अमानत है। बंदों को चाहिए कि उसका हक इस तरह अदा करें कि इसमें कोई खयानत पैदा ना हो। यह रब का बंदों पे हक है, बंदों को चाहिए कि उसका हक इस तरह अदा करें इसमें खयानत ना हो, यानी कोई नमाज ना छूटे। ये तालीमात है औलिया की। हमें तो औलिया कराम की दरगाहों से दर्स मिलता है कि नमाजी बनो, रोजेदार बनो, शरीयत की पाबंदी करो, अल्लाह की मारिफत हासिल करो, तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो, माँ बाप का अदब करो, बड़ों का अदब करो, उलमा का अदब करो, मशाइख का अदब करो, कुरान की तिलावत करो। ये हमें अच्छी सोबतों में बैठो, बुरी सोबतों से बचो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, चुगली ना करो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी के साथ बुरा ना करो, किसी को तकलीफ ना दो। ये देखें हमारे बुजुर्गों की तालीमात है जो आपने अभी सुनी है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है हुजूर ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात में
حضور کی امت کو مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ حضور خواجہ صاحب کی برکتوں سے اللہ ہمارے اس حلقہ کو قبول فرمائے۔ ابھی حلقہ ذکر ہوگا، ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی میرے نمازی بھی ہیں اور میرے بہت ہی مہربان بزرگ بھی ہیں، انشاءاللہ آپ نسبت والے ہیں، انشاءاللہ خواجہ اجمیری کے حلقے میں آپ ذرا ذکر کیجئے، سبحان اللہ، باہر آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ذکر پاک کرو، حلقہ ذکر، ہاں ماشاء اللہ جی، جیسے آپ چاہیں ویسے کروائیں۔ آپ ادھر تشریف لیں، آپ ادھر